سامعین گرامی، ہمارے آج کے اس بین الاقوامی ویبینر کے کی نوٹ سپیکر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا نام ہی ان کا بہت بڑا تعارف ہے۔ لکھوی خاندان کے مایہ ناز چشم و چراغ، مستند محقق، معلم، اسکالر اور مبلغ، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ آپ عرصہ 25 سال سے جامعہ پنجاب میں اپنی علمی، تحقیقی، تصنیفی اور انتظامی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ معروف تحقیقی مجلہ القلم کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ بے شمار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں انتہائی اہم دینی موضوعات پر اپنے علم کے موتی بکھیرتے ہیں۔ مختلف مواقع پر آپ 500 سے زائد خصوصی لیکچرز دے چکے ہیں۔ آپ کا خاص امتیاز آپ کا ویکلی درس قرآن ہے، جو عرصہ دراز سے آپ کا معمول ہے۔ نیز عرصہ 30 سال سے مسلسل مختلف مساجد میں ویکلی خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کا خاص اعزاز ہے۔ میں انہی چند ہی تعارفی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے، انتہائی ادب سے گزارش کروں گی محترم پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے کہ وہ آج کے اس بین الاقوامی ویبینر کے حوالے سے ہمیں اپنے کلیدی خطبہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کریم نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں جبکہ تم کمزور تھے اور تم اس کیفیت میں نہیں تھے کہ تم کامیابی حاصل کر سکتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ غزوہ بدر کے اوپر یہ آج کا سیمینار کئی اعتبار سے بہت اہم ہے، بلکہ اس کو ویبینار کہنا چاہیے آج کل کی جدید اصطلاحات میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے جو احباب ہیں IUB کے، اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب اور سعید شیخ صاحب اور دیگر جو ان کے کولیگز ہیں، ہم اپنی تاریخ کو شاید بھولتے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک علمی انداز میں اپنی تاریخ کا یہ انتہائی اہم موقع یہ یاد کرانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت کا ایک قرض ہے جس کے ایک بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایک حصے کو آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس میں شامل کیا، اس پر آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں کوئی ڈائریکٹ سیرت کا اور تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں قرآن کے ادنا سے طالب علم ہونے کے ناطے اور علوم اسلامیہ کے بالعموم طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزوہ بدر کی وہ ساری تفصیلات جس کی طرف کسی حد تک روشنی ڈال رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی ڈاکٹر جمشید ندوی صاحب، تو انہوں نے اس میں ایک بہت اہم فقرہ یہ بھی بولا کہ سیرت نگاروں نے بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے اور اس کی ساری جزیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود روایات میں اختلاف ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور اہم پہلو ہے کہ ہماری تاریخ اسلامی کا ایک انتہائی اہم موڑ جس میں حق و باطل کا مارکا ہوا، بلکہ اس کو آپ نزول قرآن کے ساتھ منسلک کر لیجئے کہ اللہ کریم نے قرآن کو فرقان کہا ہے، اور قرآن فرقان، وانزل الفرقان سورہ آل عمران میں فرمایا، اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا قرآن اپنے نظری اور علمی اعتبار سے اس کا نزول وہ شروع ہو چکا تھا، لیکن جس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے وہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ گویا وہ 13 سال مکے کے جب قرآن نازل ہوتا رہا اور وہ ابتدائی 2 سال مدینے کے، گویا 15 سال بعد وہ واقعہ ہوا
وہ دن آیا جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نظری طور پر اور فکری طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ کریم نے اہل ایمان کی جو تیاری شروع کی تھی نزول قرآن کے ساتھ، اس کے عملی اظہار کا جو پہلا موقع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم موقع ہے، اور اس میں جزیات کا اختلاف ہونا، وہ اختلاف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ جزیات ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس اختلاف کا بھی، کہ اس میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ جزیات وقوع پذیر ہوئیں یا نہیں ہوئیں، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اصل میں واقعاتی سیکوینس کا ہے، اس کی تدبیر، اس کی جو آپ کہہ رہی ترتیب کا ہے کہ واقعاتی ترتیب جو ہے وہ کیا اسی طرح سے تھی۔ اب یہ کوئی بھی شخص جب اس کو پڑھتا ہے تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، میں اس سوال پر آج کی اس مختصر سی نشست میں اس سوال پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان مدینے سے قافلہ، تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے تھے، یا پھر وہ غزوہ بدر کی جنگ کے لیے نکلے تھے، یہ جو غزوہ ہوا ہے اس کے لیے نکلے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا سوال لے لیجئے جو عمومی طور پر ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور وہی ہے کہ یہ غزوہ بدر، اس میں اہل علم بھی مختلف فی ہیں کہ یہ غزوہ بدر اقدامی جنگ تھی یا پھر یہ کوئی دفاعی جنگ تھی۔ لہٰذا جب اس کو دفاعی جنگ کہہ دیا جاتا ہے تو بالکل ایک سیناریو بدل جاتا ہے، اور اس بدلے ہوئے سیناریو میں یوں لگتا ہے کہ شاید اسلام جو ہے وہ ایک معذرت خانہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اور تو وہ جو اگر اس کو دفاعی جنگ قرار دیتے ہیں تو اس سے اسلام کا جو ایک وائبرنٹ جو موقف ہے اور اسلام کا جو غلبے کا موقف ہے اس کے اندر کمزوری واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس کو اقدامی کہتے ہیں تو شاید ہمیں سیرت نگاروں کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق وہ جواز نہیں ملتا کہ ہم اس کو اقدامی جنگ کہہ سکیں۔ تو اس لیے یہ دونوں اعتبار سے یہ ایک کنفیوزڈ سچویشن ہے جو اہل ایمان اور خاص طور پہ جو نوجوان طالب علم ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں سے جب یہ تفصیلات پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ایک سوال بہرحال ذہنوں میں رہتا ہے، کنفیوژن رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں میں نہ رہتا ہو، میں بطور طالب علم اس کنفیوژن کو محسوس کرتا ہوں، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے بہت سارے موضوعات ہیں جو غزوہ بدر سے متعلق ہیں، اور اس کے بارے میں اہل علم کو توجہ دینی چاہیے، اور نئے جو نوجوان ریسرچرز ہیں ان کو اس پر بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور یہ چیزیں نکالنے والی کوئی بات نہیں ہے، نئی چیزیں ایکسپلور کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو پہلے سے موجود جو روایات ہیں ان کو صرف ایک ترتیب دینے کی بات ہے، اور ترتیب دینے کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، معیار کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا اتھینٹک سٹینڈرڈ، ایسا معیار جس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے، روایات کے بیان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے قرآن نے سورہ انفال کے اندر بڑا واضح اور بہت جامع تبصرہ کیا ہے غزوہ بدر کے اوپر، وہاں سے بھی اس کے واقعات کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے اس کی آیات کے تحت، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی کسی حد تک اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ان سب کو ملا لیں تو ایک ترتیب بنتی ہے جو میرے خیال میں اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیتی ہے کہ یہ اقدامی جنگ تھی یا یہ دفاعی جنگ تھی، اور اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیتی ہے کہ غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے پیش نظر وہ قافلہ جو ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، وہ آپ کا پیش نظر تھا، یا پھر یہ جنگ جو ہے پیش نظر تھی؟ ان دونوں میں سے کیا بات تھی؟ یہ دونوں سوالات میرا خیال ہے ایڈریس کیے گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اگر ہم قرآن سے آغاز کر کے ان روایات سیرت کو دیکھیں تو یہ کنفیوژن دور ہو سکتے ہیں، اور میں اسی طرف تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا۔ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا، سورہ انفال کے اندر ہے، آپ کو گھر سے نکالا اور حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان کا جو ایک گروہ تھا، ان فریقا من المؤمنین لکارہون، وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں اگر تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے ہوں تو اس میں ناپسندیدگی کی کیا بات ہے؟ روایات سیرت میں جس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ مسلمان نکلے تو تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ جنگ مسلط ہو گئی اور ان کو لڑنا پڑ گیا، اور پھر باقاعدہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک وادی ظفران کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا ہوا تھا، وہاں آپ نے مشاورت کی۔ اب یہ جو مشاورت ہوئی ہے جس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ انصار میں سے، انہوں نے اپنے جو ہے وفاداری کا یقین ہی نہیں دلایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ آپ ہمیں کہیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، ہم آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، آپ جہاں لے کے جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، وہ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں، اور آپ جہاں ہمیں کہیں گے ہم ٹکرا جائیں۔ تو یہ واقعہ، یہ اگر راستے میں ہوا ہے تو منظر یہ بنتا ہے، ذہن میں تصور یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، وہ نکل گیا بچ کے، اور راستے میں پتہ چلا کہ ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے، اور ابو جہل جو ہے مکے سے قافلہ لے کے نکلا ہے اور مسلمانوں کو لڑنا پڑ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ مشاورت کیا کہ اب لڑنا ہے تو کیا کرنا ہے، تو اس موقع پر گویا اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے۔ تو یہ روایات سیرت اس طرح کا کوئی ہمیں تصور دیتی ہیں۔ میں عرض کروں کہ قرآن نے بالکل کیٹیگوریکل بات کی ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، احد الطائفتین انہا لکم، کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہارے اس کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہوگی۔ اب وہ ایک قافلہ، دو میں سے ایک قافلہ، اور پھر ساتھ فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تم یہ چاہ رہے تھے، یعنی اہل ایمان صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ جو قافلہ کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا سامنا ہو، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ جو چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تو حق کو واضح کرنا چاہتا تھا اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ لہٰذا یہ جو ابتدا میں جب گھر سے نکلے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نکالا حق کے ساتھ، اہل ایمان اس وقت اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے ناپسندیدگی کی بات کوئی بہت ابتدا میں بھی تھی۔ لہٰذا وہ کیا ہے، اب آپ جب قرآن کی اس بیان کی روشنی میں ان سارے واقعات کو اگر آپ ترتیب دیں گے تو ایک ایسی بات سامنے آئے گی جو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ صرف آتے ہوئے کوشش نہیں کی، آپ نے جاتے ہوئے بھی روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور جو غزوہ عشیرہ کے نام سے ایک تاریخ میں غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے موجود ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے بھی یہ قافلہ نکل گیا تھا، اور اس کے پس منظر میں حضرت سعد بن معاذ کی وہ گفتگو ابو جہل کے ساتھ، جب حضرت سعد بن معاذ گئے ہیں عمرے کے اوپر، اور وہاں کعبے کے طواف کے موقع پر ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تو صفوان کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی کعبے میں گھسنے نہ دیتا اور تمہیں میں طواف نہ کرنے دیتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہمارا طواف روکو گے کعبے کا تو ہم تمہارا تجارت کا راستہ روکے۔ تو یہ اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ تجارت کا قافلہ، ان کا راستہ روکا جائے، اور جو شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے ان پہ نگاہ رکھی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک قافلے پر نگاہ نہیں رکھی، آپ نے باقاعدہ دستے ترتیب دیے تھے، اور جو مختلف اوقات میں جاتے تھے اور جا کے ان قافلوں کو نگاہ بھی رکھتے تھے، اور روکتے تھے یا نہیں روکتے تھے لیکن اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتے تھے۔ اور امت مسلمہ اس وقت حالت جنگ میں تھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حالت جنگ میں کس طرح سے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکلنے پر مجبور کیا تھا مکہ سے، اور جس دن نکلنے پر مجبور کیا تھا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی پلاننگ بھی ہو گئی تھی۔ تو اس سے زیادہ جنگی اقدام کیا ہو سکتا ہے کہ جو وہ کر چکے تھے، اور مسلمان حالت جنگ میں تھے جب مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں پہلے 2 سال جس طرح سے گزرے ہیں آپ سیرت میں کتابوں میں پڑھ لیجئے، اتنی خوف کی حالت ہوتی تھی، کوئی رات کو شور مچتا تھا، سب لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، سرحدوں پہ پہرا دیا جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے نکلتے تھے، پتہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام گویا ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو سو نہیں سکتے تھے، اس قدر خطرہ رہتا تھا کفار کی طرف سے۔ گویا ایک جنگ مسلط کی ہوئی تھی، اور اس مسلط کی ہوئی جنگ کی تیاری مسلمان کرتے رہتے تھے۔ اسی میں ایک اسٹریٹجی، ایک بات یہ تھی کہ تجارتی قافلے روکے جائیں، اور تجارتی قافلے روکنا عین جنگی طور پر لاجیکلی اور جدید ترین جو مہذب دنیا کے جنگی اصول ہیں ان کے مطابق یہ درست تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روکنے کا کوئی پلاننگ کی ہے تو اس میں قطعاً کوئی غیر مہذب بات نہیں ہے۔ کمزور کرنے کے لیے یہ ایک جنگی اسٹریٹجی کے طور پر اگر مسلمانوں نے اپنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تو یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے، اس میں قطعاً کسی قسم کی معذرت خانہ رویے کی اور اپنے آپ کو معذرت خانہ پوزیشن میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 قافلے ہیں، ایک قافلہ مکے سے آ رہا ہے،
ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، ان دو قافلوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ بتا دیا تھا، صحابہ کو نہیں بتایا تھا۔ یہ مجھے کہاں سے پتا چلا، اور یہ کہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں، جب غزوہ معرکہ برپا ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مقام عریش پہ دعا فرما رہے ہیں، ساری رات آپ نے دعا فرمائی، اس دعا کے جو غالب الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ میرے ساتھ پورا کر، اور اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہ جو تجھ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر۔ اور پھر کبھی اللہم انی انشدک وعدک وعدک، اللہ میں تجھے درخواست کرتا ہوں کہ تو وعدہ پورا کر، جو تیرا عہد ہے وہ پورا کر۔ میں یعنی یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ کون سا وعدہ تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو میں سے ایک ملے گا۔ اب اس کو دو میں سے ایک کو اگر آپ تھوڑا سا واقعاتی طور پر انالائز کرنے کی کوشش کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو اس دن دو قافلے آن دا وے تھے۔ آپ کب نکلے ہیں؟ آپ 8 رمضان کو، اور بعض روایات کے مطابق 12 رمضان کو نکلے ہیں۔ 8 رمضان کو نکلے ہوں یا 12 رمضان کو نکلے ہوں، بہرحال 17 رمضان کو یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس سے پہلے گویا دو قافلے تو آن دا وے تھے۔ اگر دو قافلے آن دا وے نہ ہوتے تو قرآن کا یہ بیان کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، دو میں سے ایک ملے گا، تو دو کا پھر سوال ہی نہیں تھا۔ جب اگر صرف ایک قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو، تو وہ تو صرف ایک قافلہ تھا، اس وقت دو کی تو بات ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوتھ ور آن دا وے، دونوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاتی اور فاصلاتی یہ سارے سٹیٹسٹکس اکٹھے کیے جائیں، اور یہ ایک بہت بڑا تحقیق کا موضوع ہے، اگرچہ اس پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن اس کو اس پہلو سے پوری طرح انالائز کر کے کیلکولیٹ کرنا، یہ میرا خیال ہے ابھی بھی تحقیق کا ایک موضوع ہے کہ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو آپ مقام بدر جب پہنچے ہیں تو یہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنے دنوں میں ہوا۔ اگر ابو سفیان کو یہ خطرہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمان میرا قافلہ روک لیں گے، تو اس کے خطرہ پیدا ہونے کی بات سے لے کر اس نے جو قاصد بھیجا ضمضم بن عمر غفاری، حالانکہ اس نے پہلے ہی بھیج دیا تھا، روایات سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی وہ شام سے چلا تھا، اس نے ضمضم بن عمر غفاری کو پہلے بھیج دیا تھا۔ اب یہ بات جو ہے کہ وہ اس کو خبر ملی کہ جناب دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو روایات میں یہ سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے کہ دو لوگ جو تھے وہ راستے میں بیٹھے تھے اپنے اونٹوں کو لے کر، اور جب کسی پانی بھرنے والے سے اس نے پوچھا ابو سفیان نے کہ یہاں تم نے کوئی آدمی تو نہیں دیکھے، جب اس کو شک پڑا کہ میرا قافلہ روک لیا جائے گا، تو انہوں نے کہا دو آدمی تھے یہاں پہ، تو اس نے ان کے اونٹوں کی مینگنیاں چیک کی تو اس میں سے اس کو گٹھلی ملی، اور اس نے کہا یہ یثرب کا چارہ ہے، گویا کہ مسلمان مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہیں، اور پھر اس نے راستہ بدلا اور نکل گیا۔ اس وقت اس نے اطلاع بھی بھیجی۔ یہ ساری تفصیلات جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ سارا موقع پر ہو رہا ہے، اور اگر یہ موقع پر ہو رہا ہے تو خود سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ضمضم بن عمر غفاری کو تو اس وقت اس نے روانہ کر دیا تھا جس وقت ابھی وہ شام سے چلا تھا۔ تو ہوا اصل میں یہ ہے کہ ان کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، آپ قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے، تجارتی قافلہ نکل گیا، اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، اس نے ایک قاصد بھیجا، قاصد مکے پہنچا، مکے والوں نے تیاری کر کے وہ نکلے۔ اب جب وہ نکلے ہیں تو پھر دو قافلے آن دا وے ہوئے ہیں، جب وہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو پھر دو قافلے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر اس سارے ٹائم ڈیوریشن کو اور اس فاصلے کو جب آپ کیلکولیٹ کریں تو پھر ہمیں یہ ایگزیکٹلی تعین کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے، ابو سفیان کو کس وقت خطرہ لاحق ہوا، کس وقت اس نے اپنے قاصد کو بھیجا، وہ کتنے دنوں میں مکہ پہنچا، کتنے دنوں میں مکہ پہنچ کر اس نے وہاں پہ لوگوں نے تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد جب وہ 1000 یا 1300 لوگ ایک دفعہ نکلے، پھر بعد میں 300 واپس گئے۔ کتنے واقعات ہیں، یہ سارے کے سارے ٹائم لائن کے ساتھ ہمیں سیکوینس کے ساتھ ملانے پڑیں گے، پھر جا کے وہ دو قافلے آن دا وے ہوں گے۔ اور سمجھ یہ آتی ہے قرآن کے بیان سے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے دونوں قافلے آن دا وے آ چکے تھے، یہ سارے واقعات وقوع پذیر ہو چکے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے ہیں تو آپ نے صحابہ کو بتا دیا تھا بھائی دو قافلے ہیں، ایک قافلہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہونا ہے۔ صحابہ دعائیں کرتے رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دعا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فتح عطا فرمائے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کے اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ یہ بے سر و سامانی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی پلاننگ کے بغیر نکلے ہیں۔ پہلا معرکہ، نہ کوئی لمبی چوڑی تیاری، نہ کوئی لمبا چوڑے وسائل، اور بالکل ایک تھوڑی سی افرادی قوت کے ساتھ گئے، اور جو نہیں گئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعرض بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا، جن لوگوں کی جو سواریاں تھیں وہ عوالی میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ڈیروں سے جا کے سواریاں لے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا نہیں جتنی ہیں بس لے آئیں۔ یہ بتانا مقصود تھا پوری دنیا کو کہ جو غزوے ہوتے ہیں، جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، جو اسلام کا فلسفہ جہاد ہے، وہ موقوف نہیں ہے افرادی قوت پر، اور وہ موقوف نہیں ہے وسائل پر، وہ موقوف ہے اللہ کی مدد پر۔ لہٰذا جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو مسلمان 70 گھوڑے اور 2 اونٹ کے ساتھ بھی ہوں، اور 3 لوگ جو ہیں وہ ایک اونٹ پر سواری کے لیے اپنی باری لگائے ہوئے ہوں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ لہٰذا آپ تاریخ اسلامی کی ایک بھی جنگ، یہ پہلا معرکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، آپ تاریخ اسلامی کی ایک بھی جنگ، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھی جنگ غزوہ بدر سے لے کر آج تک مسلمانوں کی ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے زیادہ ہوں اپنے دشمن پر اور پھر انہوں نے وہ جنگ جیتی ہو۔ ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے۔ ہر وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی ہے جس جنگ میں مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے بھی کم تھے، وسائل کے اعتبار سے بھی کم تھے۔ اصل میں اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے اور یہ سمجھانا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ بدر سے یہ بات، یہ پیغام قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ جیسے ڈاکٹر شفیق صاحب شعر پڑھ رہے تھے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان جو ہیں وہ کبھی اس کیلکولیشن میں نہ پڑیں کہ ہمارے افرادی قوت اتنی ہو جائے گی تو پھر ہم مسلمان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا ہمارے پاس اتنا کچھ ہو جائے گا تو ہم اتنے وسائل ہو جائیں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ وہ اس بات پر کارمند رہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جب آپ غزوہ بدر پر تبصرہ سورہ انفال میں دیکھتے ہیں تو ان کوتاہیوں کا ذکر بھی ہے جو مسلمانوں سے سرزد ہوئیں، اور ان صفات کا ذکر بھی ہے جو اللہ کی مدد لینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور پھر ہوتا جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ اللہ کریم نے ویسے تو سورہ انفال میں بھی فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی، اور پھر فرشتوں کا نزول اور عملی طور پر یہ ساری باتیں، لیکن ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو پالیسی میٹر کے طور پر بتائی، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، سورہ آل عمران، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ جنگ کے دنیا میں فتح اور شکست کے اصول کافروں کے لیے اور ہیں، اہل ایمان کے لیے اور ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اصول ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اگر یہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں گے، یہی پیغام ہے غزوہ بدر کا۔ اب دیکھیں، جب نکلے تو صحابہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس قافلے کے ساتھ آمنا سامنا ہو جو تجارتی قافلہ ہے، غیر ذات الشوکۃ قرآن کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، آپ نے بس یہ فرمایا تھا 2 میں سے ایک ہوگا۔ اب اس کو ایک اور واقعے ساتھ ریلیٹ کریں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر پر پڑاؤ کر لیا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ ملا جو قریشی قافلے سے آیا تھا پانی بھرنے کے لیے، اور اس کو پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ غالباً حضرت سعد تھے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ تم کس قافلے سے ہو؟ اس نے کہا میں ابو جہل کے قافلے سے ہوں۔ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر پوچھتے تھے تم کس قافلے سے ہو؟ کہتا میں ابو جہل کے قافلے سے ہوں۔ اس کو پھر مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے، بالآخر اس نے کہا کہ میں ابو سفیان کے قافلے سے ہوں۔ ان کو یہی پوچھتے تھے ابو سفیان کے قافلے سے ہو کہ ابو جہل کے قافلے سے ہو؟ تو اس نے بالآخر کہا میں ابو سفیان کے قافلے سے ہوں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جب تک وہ سچ بولتا رہا تم اس کو مارتے رہے، اور جب اس نے جھوٹ بولا ہے اور تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی معلوم تھا
کہ ہماری جنگ ہونے والی ہے، اور صحابہ کرام کو آخر وقت تک کی امید تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومن جو تھے وہ اس کو، یہ پہلے سے لے کر آخر تک کوئی کیفیت نہیں بدلی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں تو کوئی اس میں معذرت خانہ اور کنفیوژن والی بات نہیں ہے، اب جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور جنگ لڑنا مسلمانوں کا حق تھا، اس لیے کہ یہ جنگ ہم بدعوکم اول مرہ، یہ جنگ انہوں نے مسلط کی ہوئی تھی اور مسلمان حالت جنگ میں تھے، ان کو نکلنا چاہیے تھا، اور یہ نکلے تھے۔ یہ قافلہ ابو سفیان کا پکڑنے کے لیے نکلے تو بھی جسٹیفائیڈ تھے، یہ جنگ لڑنے کے لیے نکلے تو بھی جسٹیفائیڈ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قافلے کے ساتھ کہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے، اس قافلے کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، پھر بھی اللہ کامیابی آپ کو دے گا، اور اللہ نے یہ کامیابی دی۔ اس لیے غزوہ بدر کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کو اس تناظر سے دیکھا جائے تو بہت ہی دوسری صورتحال سامنے آتی ہے، کوئی معذرت خانہ بات نہیں ہے، کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے۔ البتہ جو یہ سوال ہے کہ یہ دفاعی تھی یا اقدامی تھی، تو اس اعتبار سے واقعاتی اعتبار سے یہ اقدامی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، اور عمومی طور پر اس وقت کی جو سچویشن تھی اس کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غزوہ یہ دفاعی غزووں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو جو قرآن میں غزوے کی جو لڑائیوں کی جو پالیسی ہے، جنگی پالیسی ہے، وہ سیدھی سیدھی 3 جگہوں پہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ 3 جگہوں پہ پالیسی بیان کی ہے۔ وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، آیت نمبر 39 سورہ حج، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، اور اسی طرح آیت نمبر 75 سورہ نساء۔ اس میں پالیسی ہے ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے ظلم کرتے ہیں، اور ان سے لڑو جو قریبی بستی پر ظلم کرتے ہیں۔ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہو تو لڑنا فرض ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر کوئی ظالم ظلم کرے تو لڑنا فرض ہو جاتا ہے، کافر ظلم کر رہے ہوں اور جن کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہو، یا پھر کوئی انویڈر ہو آ کے لڑائی کرے تو جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ تینوں صورتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کو، تو غزوہ بدر میں حالت جنگ مسلط کی ہوئی تھی کفار کی طرف سے، اس لیے ہر اعتبار سے یہ لڑنا مسلمانوں کی پالیسی جو ہے جنگی، وہ لڑائی نہیں ہے، جنگ کی تیاری ہے۔ اور جب کوئی فیکٹر انٹرنل یا ایکسٹرنل مسلمانوں کا یا کسی بھی معاشرے کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے۔ غزوہ بدر میں وہ ادارہ جہاد حرکت میں آیا تھا، باوجود کم وسائل کے، باوجود کم افرادی قوت کے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ رہ گیا۔ لہٰذا یہ پالیسی جو اگر اوور آل جہادی پالیسی کہیں تو لڑائی کے بدلے میں لڑائی ہے۔ لہٰذا بخاری شریف کی وہ حدیث آپ دیکھ لیجئے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، جو غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے فرمایا جب غزوہ احزاب ختم ہوا تو آپ نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا الآن نغزوہ، اب ہم ان سے لڑیں گے، ولا یغزونا، وہ نہیں ہم سے لڑیں، ونحن نصیر الیہم، اب ہم پیش قدمی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے، اس سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی حقیقتاً نہیں کی، مسلمان دفاعی جنگیں لڑ رہے تھے۔ یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، یہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ بعد کے جو غزوے ہیں وہ اقدامی نوعیت کے ہیں، پہلے دفاعی نوعیت کے ہیں اوورال پالیسی کے اعتبار سے، لیکن جو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں، آپ غزوے کے لیے ہی نکلے تھے، آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ اسی کے لیے نکلے تھے۔ اور پیغام ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہے کہ مسلمان کبھی کامیابی کے لیے اپنی کیلکولیشن میں نہ پڑے، اللہ کی مدد کی طرف دھیان رکھیں۔ اگر اللہ کی مدد کی طرف ان کا دھیان ہوگا تو یہ کامیاب ہے، ذرا بھی ان کا دھیان افرادی قوت کی طرف ہو گیا یا اپنے وسائل کی طرف ہو گیا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال طائف کے غزوے میں سامنے آئی، جب مسلمان 12,000 تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، سارے گویا بڑے بڑے دشمن ختم ہو چکے تھے اور مسلمان طائف کے لیے نکلے ہیں، تو اس وقت کچھ مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکلی کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، ہم تو اس وقت کامیاب ہو گئے تھے جب ہم 313 تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے گا؟ تو بس یہ منہ سے نکلنا تھا۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے، تو ایک تھپڑ پڑا نا جب حوازن و غطفان کے تیر انداز جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے پہاڑوں کے اوپر، انہوں نے جب تیر اندازی کی، ایسی زبردست تیروں کی بچھاڑ ہوئی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لہٰذا وہ 12,000 تتر بتر ہو گیا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی قوت اور نبوی جلال جو عطا فرمایا تھا، آپ کھڑے رہے اور آپ اپنے وہ جو اشعار بھی آتے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھے رہے، اور آپ نے وہاں پہ ایک بڑی دبدبے جیسی آواز آپ کے ساتھ آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کھڑا ہوں۔ تو اس پر پھر سب لوگوں کی دوبارہ قوت مجتمع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ کبھی بھی افرادی قوت اور وسائل کے ساتھ منسلک نہیں کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تیاری بھی نہیں کی، اور یہ پیغام دیا رہتی دنیا تک کہ اگر کوئی ٹرینڈ سیٹر مارکا بھی ہو
اور ٹرینڈ سیٹنگ موقع بھی ہو اور زندگی کا اور پورے اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو، تو اس موقع پر بھی تیاری کے لیے، افرادی قوت کی اور وسائل کی تیاری کے لیے کو بہت زیادہ محنت صرف کرنے کی اور اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو اویلیبل ہے وہ کر دیں. ایمان کا اصل میں اصول ہی ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر تھے نا، پوری دنیا کے اس وقت کے جو موجود جادوگر تھے سارے آ گئے. دل میں بتقاضۂ بشری اور طبی خوف، فوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، ذرا خوف تو ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بات فرمائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عصا پھینک دے، یہ کر دے، وہ کر دے. نہیں فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آپ ڈال دیں. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جادو ہو یا کفر ہو، وہ سر چڑھ کے دوڑتا ہوا نظر آئے، بادل کی طرح گرجتا ہوا نظر آئے، تو اس سے کبھی مرعوب نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھنا ہے. اور جو کچھ اللہ نے وسائل عطا فرمائے ہیں اس کو جھونک دینا ہے. وہ چاہے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، چاہے آپ کے پاس ایٹم بم ہو، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو، آپ اس کو جھونک دیں. اس پر پھر مدد اللہ کی اسباب استعمال کریں اور نگاہ مسبب الاسباب پر رکھیں. یہی وہ فتح ہے، وہ غزوہ بدر کا وہ سبق ہے جو ہمیں آج بھی کامیابی دلا سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں، اور رہتی دنیا تک ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ سر. غزوہ بدر کے اسرار و حکم پر انتہائی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے اور بڑی خوبصورتی سے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اسلامی نظریہ جہاد یہیں تک نہیں رہ جاتا کہ کوئی حملہ کرے تو چاروں ناچار اس کا سامنا کر لیا جائے، بلکہ یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اسلامی انقلاب کے دائی ایک طرف اپنی ریاست کے موجودہ وجود کے ایک ایک ذرے کو بچا رکھنے کے لیے بوقت ضرورت جان اور مال کی قربانیاں دیں، دوسری طرف لاکھوں بندگان خدا کو ظلم، جہالت، معاشی خستہ حالی اور اخلاقی پستی سے نکالنے اور انقلاب کی تکمیل کرنے کے لیے انقلاب دشمن طاقتوں کی سرکوبی کریں. اس کے علاوہ کسی انقلابی نظریے پر استوار ہونے والی ریاست کے لیے کوئی چارہ نہیں. ضرورت ہے تو صرف اس امر کی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گی ہمارے معزز مہمان مقرر جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے کہ وہ آج کل کی موجودہ صورتحال امت مسلمہ جس اخلاقی پستی میں بھی ہے اور جو فزیکل عوامل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، کرونا کی وبائی صورتحال اور انتہائی مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے، تو میں سر سے ریکویسٹ کروں گی سر پلیز آپ دعا کروا دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.